اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے تھے، انداز لگانا آپ، ان کی تو بخشش ہو جانی چاہیے تھی نا کہ اللہ کے نبی کے پیچھے آ کر کے قرآن سن رہا ہے، اور کس نیت سے سن رہا۔ دیکھو آپ، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور مکہ کے بڑے سرداروں میں سے لوگ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے ہیں۔ کیوں سن رہے ہیں؟ اس قرآن کے سننے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ اور جب آپس میں ٹکرا جاتے دو چار آدمی تو کیا کہتے تھے؟ دیکھو بھائی، آج تو ہم آ گئے ہیں، اگر ہمارے محلے والے، ہماری قوم والے، ہماری برادری والے دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، اس لیے کل سے کوئی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، کل سے نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر وہ آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ کل سب کو منع کر دیا تھا وہ نہیں آئیں گے، میں تو جا کے سنتا ہوں، بڑا اطمینان ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جس کو سننے سے سکون ملتا ہے، جس کو پڑھنے سے آنکھوں کی بینائی آ جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے آنکھوں کا چشمہ اتر جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے روح زندہ ہو جاتی ہے۔ اس قرآن کو سننے کے لیے مکہ کے مشرک آتے تھے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، پھر وہ سب کیوں آئے؟ اس کو سننے سے سکون ملتا ہے۔ ایسا قرآن سے آج مسلمان کتنی دور ہے۔ اب جو لوگ سکون کے لیے سننے کے لیے آ رہے ہیں ان کی تو مغفرت ہو جانی چاہیے تھی نا، کہ یہ تو قرآن کو سن رہے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چچا کان میں کلمہ پڑھ دے۔ چچا ہے کون سا چچا ہے؟ وہ چچا ہے بھتیجے تیرے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا، بھتیجے جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں میں اپنا خون بہا دوں گا، تجھے دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا، تیرے ساتھ بیٹھے بغیر مجھے مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ کیا ہونا چاہیے جی چچا کا؟ جنت میں جانا چاہیے نا، لیکن وہی چچا جہنم میں چلے گا۔